عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM لیکچر سے مخاطب ہوں۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں محنت پسند خرد مند، جو سال دوم میں چوتھا باب ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعارف بیان کیا ہے اور سبق کا تعارف ہم نے بتایا ہے کہ اس سبق میں بنیادی طور پہ کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، یہ سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ پہلا لیکچر بھی سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اب اس لیکچر میں ہم نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ خلاصہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کس طرح سے لکھا جائے گا۔ ہم نے سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ، 2 حصے، تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ جو میں نے کیا ہے وہ محض 2 پوائنٹس ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ 3 صفحات ہیں، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، اور چوتھے صفحے میں محض 2 نکات ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں۔ اب یہی سبق کے اہم نکات ہیں۔ اگر آپ ان اہم نکات کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ اس کا خلاصہ بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ اختصار سے لکھیں گے تو یہ آپ کا سیاق و سباق ہے، لیکن اگر کہانی کی شکل میں مربوط کڑی سے کڑی ملا کے آپ لکھیں گے اور تفصیل سے لکھیں گے تو یہ اس کا خلاصہ بن جائے گا۔ اب ہم یاد رکھیے کہ آگے بھی یہی چیز تقسیم کی گئی ہے، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ۔ اب ہم خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں تو سبق کے اہم نکات، سب سے پہلے ملک فراق کی خوشحالی۔ جو تاریخ بیان کرنے والے ہیں، جو نظر رکھنے والے ہیں، دوربین لگانے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو باغ عالم ہے اس کا رنگ ایسا ہمیشہ نہ تھا۔ پہلے جو ملک ہے ملک فراق تھا اور وہاں پہ خوشحالی تھی، وہاں پہ خوشحالی تھی۔ جو بادشاہ تھا وہ خسرو آرام تھا، وہ فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، وہ خراج باج نہیں مانگتا تھا، اور اس کی جو اطاعت ہے وہ اس صورت میں ادا ہو جاتی تھی کہ اس کے بندے جو نعمتوں کی فراوانی ہے اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اور دنیا میں زمین پر جو نعمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھی، وہ خالص اور قدرتی ماحول میں تیار ہوتی تھیں۔ جو ملک فراق کے باشندے ہیں ان کے لیے وہ آسانی سے دستیاب تھیں اور سب اس میں اس میں سے اپنا حصہ لے رہے تھے۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، نہ گرمیوں میں انہیں تہ خانے سجانے پڑتے تھے، نہ سردیوں میں انہیں آتش دان روشن کرنے پڑتے تھے، کیونکہ جو جسم کی طاقتیں ہیں وہ رفیق تھی ان کی، اور معدے کی طاقتیں ان کے ساتھ رفاقت رکھتی تھیں، لہذا خالص اور قدرتی ماحول میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر دفعتاً کیا ہوا کہ ایک تختہ پھولوں کا کھلا جس سے برائی کا آغاز ہو گیا۔ ملک فراق میں برائی کا آغاز ہو گیا، ایک تختہ کھلا اور اس کی جو بو ہے وہ پورے عالم میں پھیل گئی، جس نے جو ناخوشگوار اثر ڈالا سب کی طبیعتوں پہ، اور برائی کا آغاز ہو گیا۔ برائی کا آغاز کس سے ہوا؟ حسد سے ہوا۔ اگرچہ حسد سے ہوا، کیوں کہ پہلے تو تونگری جو ہے وہ یہی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے احتیاجی کو تونگری سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اب حسد آ گیا تو حسد سے پہلے جو ہے وہ سینہ زوری کے شیاطین آئے، جن کے ساتھ ان کی جو ذریات ہیں، اولادیں ہیں، غارت، تاراج، لوٹ مار اور غرور آئے اور برائیوں کو فروغ ملنے لگا۔ اب جب برائیوں کو فروغ ملنے لگا تو خود پسندی بھی آ گئی، حسد بھی آ گیا۔ پہلے تو بے احتیاجی تھی، سب کچھ میسر تھا، لیکن اب چونکہ ذخیرہ اندوزی کی طرف لوگ آ گئے اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم امیر اسی صورت میں ہوں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ اس سے یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنی شروع کر دیں، ان کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جس کی بدولت احتیاج اور افلاس آئے، دونوں نے بزرگانہ لباس پہنا۔ جب یہ بزرگانہ لباس پہن کے آئے تو سب لوگ ان کے مرید ہو گئے، اور سب لوگوں نے اپنے تئیں اپنی ذات کی حد تک خود کو پریشان ثابت کیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود کفران نعمت کیا کہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ اب احتیاج اور افلاس کی پیروی جب انہوں نے کی تو ملک فراق کا رنگ ہی بدل گیا۔ اب قحط نے آ لیا
اور ٹڈی دل آ گئے جنہوں نے آ کے فصلیں اجاڑ کے رکھ دی. پہلے تو سب کچھ میسر تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب موٹی قسم کے نباتات پہ ان کی گزران ٹھہری. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوا تھا، احتیاج اور افلاس کی وجہ سے ہوا تھا. اب احتیاج اور افلاس جب آئے ہیں تو لوگوں میں رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. انہوں نے احساس ندامت کیا. احساس ندامت کرنے کے بعد اس کی تدارک کے لیے وہ کوششیں کرنے لگ پڑے. اب تدارک کے لیے تدبیر اور مشورہ درکار تھے. تدبیر اور مشورہ دو پڑھے لکھے افراد تھے جو کہ بالکل الگ ہو گئے اور باغ میں جھولا جھولا کرتے تھے. سب لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے. یہاں پہ جب وہ تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے تو تدبیر اور مشورہ نے پہلے یہ بات کی کہ جو خسرو آرام ہے وہ ایک نالائق بادشاہ تھا کہ اس نے جو ہے اپنی قوم کو نہیں سنبھالا اور سستی اور کسالت میں پڑا رہا، اور اس کی سستی اور کسالت کی وجہ سے جو قوم ہے وہ تباہی سے دوچار ہوئی. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاملہ درست ہو جائے تو تم محنت پسند خرد مند کے پاس جاؤ. محنت پسند خرد مند جو کہ احتیاج اور افلاس کا بیٹا ہے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. اگرچہ احتیاج اور افلاس کا بیٹا ہے لیکن امید، ہنرمندی اور کمال کے ذریعے وہ پڑا چڑھا ہے. امید نے اس کو دودھ پلایا ہے، جو کمال ہے اس کا وہ شاگرد ہے. تم اس کے پاس جاؤ، عین ممکن ہے کہ وہ کچھ کر گزرے، کیونکہ بیٹا تو انہی کا ہے، لیکن چونکہ ملک کا مقدمہ درپیش ہے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. تو عوام سب رجوع کرتے ہیں محنت پسند خرد مند کے پاس. محنت پسند خرد مند جو ہے وہ خسرو آرام پہ تنقید کرتا ہے اور ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ تم تساہل پسند ہو، تم آؤ، تم میرے پاس آؤ، تمہارے مسائل کا حل میرے ہی پاس ہے. میرے ہی پاس ہے. میں تمہیں ایسا طریقہ کار سکھاؤں گا جس سے جو شوریت ہے، جو زمین کی شورش ہے وہ جاتی رہے گی. میں تمہیں پہاڑ کھودنا سکھاؤں گا، میں تمہیں پانی سینچنا سکھاؤں گا، اور جاڑے سے گرمی کی اور گرمی سے سردی کی جو فصل ہے وہ اگانا سکھاؤں گا، اور تم آؤ، میں ہی تمہاری مدد اس وقت کر سکتا ہوں. اس نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ جو جماعت اس کے پاس پہنچی تھی اس جماعت پہ ہمت اور تحمل کو افسر مقرر کر دیا کہ ہمت اور تحمل جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ رہے، اس کو طریقہ کار سکھائیں کہ کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اب ہمت اور تحمل جب ساتھ ملے تو سب جو ہے وہ محنت کے خوگر بن گئے. سب زمین کے ساتھ دیمک کی طرح چمٹ گئے اور محنت کرنے لگے. اب اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملک فراغ ہے وہ بڑی جلدی رنگ روپ نکال لایا، اور محنت کے خوگر بن گئے، اور محنت کی عظمت ان کے سامنے عیاں ہو گئی. اور سخت محنت کے بعد جو سلطان جو محنت پسند خرد مند ہے اس نے سلطان محنت پسند خرد مند کا لقب حاصل کر لیا. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ محنت کرنے کی وجہ سے ہوا، محنت پسندی اور خرد مندی کی وجہ سے ہوا. تو عزیز طلبہ، یہ سبق کا خلاصہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. پہلے میں نے گزارش کی کہ اگر اختصار سے ان نکات کو بیان کریں گے تو یہ سیاق و سباق آپ کا بن جائے گا، تفصیل سے پیش کریں گے تو یہی آپ کا خلاصہ ہے. اب ہم جو سبق ہے اس کے تشریحی نکات کی جانب چلتے ہیں. تشریحی نکات میں پھر میں ایک بار گزارش کر دوں کہ ہم نے سبق کو جو ہے وہ صفحات کے مطابق رکھا ہے. جو جہاں پہ لائن لگائی ہے وہ اسی لیے لگائی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب تشریحی نکات کی طرف جائیں تو پہلا جو نکتہ ہے وہ ملک فراغ میں اولاد آدم کی مسرت عام ہے اور بے فکری مدام ہے. ہمیشہ کی بے فکری ہے، وہ بڑے پرلطف طریقے سے رہ رہے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، جو جسمانی طاقتیں ہیں وہ رفیق ہے، ان کی معدے کے ساتھ رفیق ہے، اور سب کچھ موجود ہے. جو بادشاہ ہے وہ رحم دل بادشاہ ہے، وہ فرشتہ سیرت
بادشاہ ہے، وہ ٹیکس نہیں مانگتا، وہ خراج باج نہیں مانگتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ جو موسم ہے وہ بہار کا رہتا ہے، اور سب جو لوگ ہیں وہ گلگشت کرتے پھرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ وہاں پہ فرد بخش کھانے ہیں، جو پرندے ہیں وہ کلیل کرتے ہیں، وہ چہچہاتے ہیں، اور سبھی کو دائمی خوشی میسر ہے، سبھی کو دائمی اطمینان میسر ہے۔ وہاں پہ درختوں کے جا بجا جھرمٹ ہے اور قدرتی سامان کی فراوانی ہے۔ دل سبھی کے فارغ البال ہے اور کسی کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اور پورا جو ملک فراغ ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ ہے، کیونکہ کسی کو وہاں پہ بھوک نہیں ہے، مفلسی نہیں ہے۔ جو مفلسی نہ ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے، اور مفلسی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ حسد بھی نہیں ہے۔ لیکن اب یہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک وسیع تختہ پھولوں کا کھلتا ہے۔ اب یہ جو تختہ پھولوں کا کھلتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، اور لوگوں پہ اس کا ناخوشگوار اثر ہوتا ہے، اور وہاں پہ فریب کے جاسوس آنے لگتے ہیں۔ فریب کے جاسوس آئے، ساتھ ہی جو برائیوں کی ذریات ہیں وہ ان کو بھی لے کر آئے۔ اور یہ ذریات کون کون سی ہیں؟ یہ ذریات غارت، تاراج، لوٹ مار، غرور ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے۔ یہ جو ہے وہ فریب کے جاسوس یہاں پہ پہنچے، اور اب جو حالات ہیں وہ ملک فراغ کے بدل گئے۔ ملک فراغ مکمل طور پہ جو ہے وہ بدل گیا، کیونکہ لوگوں کے رویے بدل گئے، اور جو پہلے ان میں خوبیاں تھیں وہ اب خامیوں میں بدل گئیں، اور وہ جو پہلے اصلاح ان کے اندر موجود تھی، اصلاحی عنصر موجود تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ منفی جو چیزیں ہیں وہ ان میں در آنے لگیں، جس کی وجہ سے ملک فراغ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ عزیز طلبہ ہم نے نثر کے کچھ نکات ڈسکس کیے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور فیس بک پہ بھی ہمارا اسی نام سے پیج موجود ہے، اس کو بھی لائک کیجئے تاکہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ جو بقیہ تشریح کے نکات ہیں وہ ہم تیسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔